کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، مریضوں کی تیرا ہوں میں تجھ، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہوں سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و اما کی رضا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بچوں، ہماری پردہ نشین معزز خواتین، بچیاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ کل پہلی مجلس تھی، آپ حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کے اہل خاندان، آپ کے خاندانی بزرگوں کا مختصر تذکرہ سنا۔ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش 20 اپریل 570 عیسوی کو، اور قمری تاریخ کے اعتبار سے ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول اور ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول اور تاریخ کی ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے۔ اس وقت اس دنیا میں کیا عجائبات رونما ہوئے، اس کا کچھ ذکر ہوگا۔ آپ کی رضاعت، آپ کا دودھ پینا، اس کا کچھ ذکر کیا جائے گا۔ رضاعت کے بعد، دودھ پینے کے بعد کس نے آپ کی کس طرح کفالت کی، وہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کچھ عجیب و غریب چیزیں منظر پر آئیں، دیکھنے کو ملیں۔ اس سلسلے میں تاریخ میں روایات مختلف ہیں، چونکہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور یہ تو لوگوں کو معلوم تھا، اور خاص طور سے حضرت خواجہ عبد المطلب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو
یہ بات معلوم تھی کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ ایک انوکھا بچہ ہے، ایک عظیم ہستی ہے۔ بہت سے خواب حضرت آمنہ نے بھی دیکھا اور خواجہ عبد المطلب نے بھی بہت سے خواب دیکھے، خواب میں آپ کو بشارتیں دی گئیں۔ اس لیے ان دونوں ہستیوں کو اس بات کا علم تھا کہ جس بچے کی پیدائش عبد المطلب کے گھرانے میں ہونے والی ہے وہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں بلکہ ایک عظیم انسان بنے گا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابن عباس تو موجود ہی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھے، وہ تو بہت چھوٹے تھے، ان کی پیدائش تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے اس زمانے کے بزرگوں سے، اپنی خاندان کی بزرگ ترین عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں جو موجود رہی ہوں گی ان سے تفصیلات پوچھی ہوگی اور جس سے ان کو یہ سارے علوم حاصل ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، میں اس وقت حضرت آمنہ کی دایا تھی، وہ اس وقت موجود تھیں۔ اور ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ خود اس وقت موجود تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ستارے آسمان کے بالکل قریب آ گئے، اور وہ خود فرماتی ہیں مجھے محسوس ہونے لگا کہیں یہ مجھ پر گر نہ پڑیں۔ یہ مناظر وہ دیکھ رہی ہیں اپنی آنکھوں سے، خوف زدہ ہو گئیں کہ یہ ستارے کہیں ہم پر گر نہ پڑیں، اچنبھے میں آ گئیں، حیرت میں آ گئیں۔ اور حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت پورا حجرہ روشنی سے بھر گیا، اور ایسی روشنی ہوئی کہ اس روشنی کے آگے کچھ دکھتا نہ تھا، اس قدر روشنی پورے حجرے کے اندر ہو گئی۔ اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے ایک نور سا چمکا اور وہ نور آسمان کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا۔ یہ واقعہ وہ حضرات، وہ ہستیاں ذکر کر رہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے حجرے میں موجود تھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مختون پیدا ہوا، مختون کے معنی جس کا ختنہ ہوا، ناف بریدہ پیدا ہوا، یعنی ناف میری کٹی ہوئی تھی۔ یہ عموماً اور کسی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، عموماً ناف کاٹی جاتی ہے، ختنے کرائے جاتے ہیں، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بخشی کہ میری ناف کٹی ہوئی تھی۔ حضرت شفا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کوئی بھی آلودگی آپ کے جسم مبارک پر نہیں تھی۔ بچے کی ولادت کے وقت جو گندگی باہر خارج ہوتی ہے، جو غلاظت باہر آتی ہے، اس کا ذرہ برابر شائبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نہیں تھا۔ آپ بالکل پاک، صاف و شفاف، مختون و دم ناف بریدہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور ایک روایت کے مطابق
جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو لٹا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک دم سے آپ کے جسم پر حرکت ہوئی، حضرت آمنہ چونک گئی اور عام بچوں کی سے ہٹ کر آپ کے جسم مبارک پر حرکت ہوئی اور آپ سجدے کی کیفیت میں آئے اور آپ نے پورا سجدہ اس وقت کیا۔ حضرت آمنہ حیرت میں ڈر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کو دنیا میں آئے ہوئے کچھ ساعتیں ہی گزری ہیں، ایک دم سے وہ سجدے میں کیسے آ گیا؟ آپ نے پورا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف آپ نے اپنے انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اس کے بعد عام بچوں کی طرح پھر آپ گر گئے۔ یہ واقعات رونما ہوئے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ عرب میں ایک بت تھا، سال میں ایک بار لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، مکے کے لوگ سال میں سارے قبائل وہاں پر جمع ہوتے تھے، اس بت کے ارد گرد طواف کرتے، وہاں پر عبادتیں کرتے اپنے اعتبار سے، کھانا پینا چلتا، شراب چلتی۔ وہ عید کا دن ان کا ہوتا تھا۔ جو عید کا دن تھا، اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ اچانک وہ بت گر پڑا، لوگوں نے جلدی سے اس کو کھڑا کیا، جیسے کھڑا کیا پھر گر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دوبارہ گر گیا۔ تب ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بت بار بار گرا کیوں جا رہا ہے، سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس بت کو پھر کسی رسی وغیرہ سے باندھا، بہت وہ غمگین ہوئے، ملول خاطر ہوئے۔ یہ سب واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، دنیا ان واقعات کو دیکھ رہی ہے۔ بت گر پڑے۔ اور سنیے، ایک یہودی مکے میں تجارت کی غرض سے رہا کرتا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، بعثت کا لفظ نبوت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعثت سے مراد، جب بعثت کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد جب آپ کو نبوت ملی۔ میں تو ابھی آپ کے سامنے پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہودی وہاں پر مکے میں رہا کرتا تھا، تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، اس صبح کو اس نے کہا کہ آج کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، قریش کے کسی گھرانے میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ قابل آدمی تھا، جہاندیدہ آدمی تھا، اہل کتاب تھا، اس کو تورات و انجیل کا علم تھا۔ اس نے کچھ ایسے آثار دیکھے جس کو اندازہ ہو گیا کہ نبی آخر الزماں کی بعثت ہو گئی، آپ کی پیدائش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ آج کی رات قریش کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، کہا کہ ہوا ہوگا، ہم کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا نہیں، پتہ کرو، آج کی رات میں کسی انوکھے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا عبد المطلب کے گھرانے میں ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا۔ اس کو بتایا گیا، کہا کہ وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ اس امت کا نبی ہے، اور اس کے دونوں کا شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کے حصے میں بال کا ایک جھرمٹ تھا، اس کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی ایک پیدائشی طور پر گوشت پر ایک ابری ہوئی مہر تھی جس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائشی طور پر آپ کے جسم میں وہ مہر اللہ پاک نے پیدا فرما دی تھی۔ اس نے کہا وہ معمولی بچہ نہیں ہے، وہ اس امت کا ہونے والا نبی ہے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اگر وہ وہی بچہ ہے تو مجھے اسے دکھلاؤ، وہ بچہ کس گھرانے میں پیدا ہوا۔ لوگ اس کو لے گئے، عبد المطلب کے گھر وہ گیا اور اس نے دیکھا تو اس نے ایک چیخ ماری، اس یہودی نے ایک چیخ ماری اور گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آخر کیا ہو گیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا افسوس صد افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی گئی۔ جس بات کا ہمیں انتظار تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن یہ تو خاندان بنی اسرائیل سے ہٹ کر
بنو اسماعیل میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے بزرگ و برتر نبی اور امام الانبیاء والمرسلین کو بنو اسماعیل میں بھیج دیا۔ کل تفصیل میں نے آپ کے سامنے پوری ذکر کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہ مکے میں آ کر بسے اور وہیں پر ان کا خاندان پھیلا اور پھلا، اور وہیں انہی سے مکے کی پوری آبادی بسی۔ قریش اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہا کرتے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ اس نے چیخ ماری، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا افسوس صد افسوس، اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو، تم سے اللہ نے یہ نعمت چھین لی، کیونکہ بنی اسرائیل نے پیغمبروں کی بڑی توہین کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا، لعنت نازل فرمائی، اور ان سے اس نعمت کو چھین لیا گیا۔ آخری نبی کو اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا، اور اس نے کہا اے لوگوں سنو، یہ تم پر ایسا حملہ کرے گا، اس کی خبر دور دور تک پھیلے گی، یہ تمہارے بزرگوں کو، تمہارے آباء و اجداد کو بیوقوف ٹھہرائے گا۔ اب اس کے دل میں حسد و نفرت پیدا ہو گئی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عالیہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے تھے وہ ہوئے، آپ کے بھیجے ہوئے دین کی تکمیل ہونی تھی وہ ہوئی، اور ساری سازشیں دشمنان دین کی اور دشمنان نبی کی ناکام ہوتی چلی گئیں۔ یہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ اور سنیے، ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، جو اب تک کبھی بجھا نہ تھا، اس کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کسریٰ کے محلات میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ جب کسریٰ کو اس کی خبر دی گئی تو بہت غمزدہ ہو گیا، اس زلزلے کی وجہ سے وہ نہایت خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سب مجوسی تھے، ایران کے لوگ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، سب مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیائے شرک پر نبی کا اثر ڈالا۔ نبی کی پیدائش کے وقت دنیائے شرک پر نبی کی پیدائش کا اثر پڑا، اور وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اس آتش کدے میں وہ بجھ گئی، اور کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آیا، اس کے کنگرے گر گئے۔ وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کا خوف اس پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے اس میں حکومت میں اپنے آفس میں آیا، اپنے اس دارالسلطنت میں آیا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، تو اس پر خوف کا اور اس پر ڈر کا اثر تھا۔ اس نے اپنے وزراء کو طلب کیا، کہا کہ آج تو مجھ پر بڑا خوف طاری ہوا، اور آج محلات میں زلزلہ آیا، یہ کنگرے گر گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا، اور وہاں کا ایران کا جو بڑا ذمہ دار قاضی القضات تھا وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عربی گھوڑے اور اونٹ ایران میں داخل ہوئے، دریائے دجلہ کو پار کر کے عبور کر کے شہر کے اندر پھیل گئے۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے، میں نے یہ خواب بھی دیکھا ہے۔ تو کسریٰ کے خوف و ہراس کی انتہا نہ رہی، اس نے کہا اس کی تعبیر بتلائی جائے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا خواب کا ماہر تھا، خواب کی تعبیر کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا اس کی تعبیر کا علم حاصل کیا جائے۔ ابن المنذر اس کی مجلس میں موجود تھا۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، میں عبد المسیح بن غسان کو بلاتا ہوں، وہ خوابوں کا بڑا ماہر آدمی ہے، اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بلایا گیا۔ کسریٰ نے اپنے خواب ذکر کیے، حالات ذکر کیے، کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا، مجھے ضرور علم ہے خواب کی تعبیر کا، لیکن یہ عجیب و غریب خواب ہے، میں اس خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا۔ ہاں میرے ماموں سطیح جو موجود ہیں، میں ان کے پاس مجھے جانے کی اجازت دی جائے، وہ کائن ہیں،
اس کو غیب دانی کا علم رکھتا ہے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے اس نے کہا، وہ کاہن تھا، صحیح معنوں میں وہ کاہن تھا، اس کے پاس اجنہ آیا کرتے تھے، غیب کی باتیں اس کو بتلا جایا کرتے تھے، تو اس نے عبد المسیح بن غسان نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں وہاں جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کروں۔ بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ فوراً جاؤ۔ چنانچہ وہ سطیح راہب کے پاس، سطیح نامی اس کاہن کے پاس گیا۔ سطیح کے سلسلے میں لکھا ہے کہ عجیب و غریب انسان تھا، 600 سال اس کو عمر ملی۔ سطیح جو کاہن تھا وہ 600 سال عمر اس کو حاصل ہوئی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے اس کے جسم میں ہڈی نہیں تھی، گوشت کا ایک لوتھڑا تھا۔ جب اس سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو لوگ اس کو ہلاتے تھے زور سے، تو وہ باتیں اگلنے لگتا تھا۔ عبد المسیح بن غسان جس وقت سطیح کے پاس پہنچا، اس کا آخری وقت تھا، نزع کا عالم اس پر طاری ہو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو کہا کہ اب تو میرا مقصد ہی نہیں حل ہوگا۔ چنانچہ چند اشعار عبد المسیح نے اس کے سامنے پڑھے، وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کس مقصد سے آیا ہے۔ ان اشعار کو سننے کے بعد اس نے کہا سنو، اس وقت تم میرے پاس آیا ہو جبکہ میں لبے گور ہوں، میری موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب قرآن کی تلاوت دنیا میں کی جائے گی، کلام اللہ دنیا میں پڑھا جائے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے کہ کسریٰ کی حکومت دنیا سے ختم ہوگی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام دنیا میں پھیلے گا اور پھولے گا۔ جس بات کی خبر تم مجھ سے حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، میں اس کی اطلاع تمہیں دیتا ہوں۔ تمہارا بادشاہ کسریٰ اس وقت خوف زدہ ہے، لرزاں و ترساں ہے، اور اس نے خواب دیکھا ہے کہ عرب کے اونٹ اور گھوڑے ایران کے اندر داخل ہو گئے، یہ سمجھ لو کہ اب دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اس نے یہ بات بھی کہی تھی، اس کاہن نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ابھی 14 لوگ بادشاہت کریں گے، اس کے بعد کسریٰ کا خاتمہ ہوگا۔ وہ واپس ہو گئے، عبد المسیح بن غسان واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے کسریٰ سے ساری باتیں بتلائیں۔ کسریٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، ابھی تو 14 لوگ آئیں گے، 14 بادشاہ گزریں گے، اس میں بڑا عرصہ گزر جائے گا۔ لیکن اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی، 4 ہی سال میں 10 بادشاہ آئے اور گزرے چلے گئے۔ 4 بادشاہوں کی حکومت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ختم ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایران کو فتح کر لیا، کسریٰ کی طاقت دنیا سے ختم ہو گئی۔ یہ سب واقعات عجیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا میں رونما ہوئے۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو داعیوں کو سپرد کر دیا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں اس سے فارغ رہتی تھیں، ان کی صحت پر بھی اثر نہیں پڑتا تھا، بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے تھے، چونکہ اس وقت زیادہ بچہ پیدا کرنے کا رواج تھا، ہر ایک کے یہاں بچے تھے، جس کے یہاں زیادہ اولاد وہ آدمی طاقتور مانا جاتا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو داعیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو 1 ہفتے آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، حضرت آمنہ کا۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ کا آپ نے دودھ پیا۔ حضرت ثویبہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت ثویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا، حضرت ابو سلمہ نے بھی پیا، اور حضرت ثویبہ کا دودھ ان کے صاحبزادے مسروح، میم سین ر واو ہے، مسروح نے بھی کیا۔ یہ حضرات سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ظاہر ایک ہی عورت کا سب دودھ پی رہے ہیں تو ان میں رضاعت کا رشتہ، دودھ شریک ہونے کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اور آپ یہ جان لیجئے شریعت کی نگاہ میں جس طرح حقیقی رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طرح دودھ کے رشتوں کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سگی بہن سے نکاح حرام ہے، سگی بھتیجی سے نکاح حرام ہے،
سگی بھانجی سے نکاح حرام ہے، اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح دو شریک بہنوں سے، دو شریک بھتیجیوں سے، دو شریک بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ جس طرح حرمت ماں باپ کی شرکت سے آتی ہے، اسی طرح دودھ کی شرکت سے بھی حرمت آ جاتی ہے۔ اب اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے سپرد کیا جائے۔ اس وقت بنی بکر کی عورتیں مکے کی طرف آئیں، وہاں پر قید پڑا ہوا تھا، اور بچوں کی تلاش میں وہ سال میں 2 بار آیا کرتی تھی، گرمی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں بچوں کو لے جاتی تھیں، اور بڑے گھرانوں کی طرف عورتیں زیادہ لپکتی تھیں جہاں کل خدمت زیادہ ملنے کی امید ہوتی تھی۔ اس وقت بنی بکر کی عورتیں مکہ آئی ہوئی تھیں، ان عورتوں میں سب کی حالت خراب تھی، سب قحط زدہ علاقے سے آئی تھیں، بچے بھوک سے بےتاب تھے، مرد حضرات بھی لاغر اور کمزور ہو رہے تھے، فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے، عورتیں بھی فاقہ کر رہی تھیں، کھانے پینے کو کچھ میسر نہ تھا۔ تمام عورتیں آئیں اور مکے میں ادھر ادھر پھریں، ہر عورت کو ایک کوئی نہ کوئی بچہ ضرور مل گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا دن بھر پھرتی رہیں، انہیں کوئی بچہ میسر نہ آیا، بہت مایوس ہوئی کہ لگتا ہے آنا ہی بیکار ثابت ہو گیا، کوئی بچہ نہیں ملا۔ دوسرے دن وہ بیٹی ہیں، غمزدہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی، ایک باوقار ہستی، ایک حسین و جمیل ہستی وہ ان کی طرف آ رہی ہے، اور وہ پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، عورتوں تم میں سے کوئی وہ عورت ہے جو ایک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ دودھ والی کوئی عورت ہے؟ تو حضرت حلیمہ آگے بڑھی، لوگوں سے انہوں نے پوچھا یہ کون شخص ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا خواجہ عبد المطلب ہیں، مکے کے سردار ہیں، ان کو ضرورت تھی ایک عورت کی جو ان کے پوتے کو دودھ پلا سکے۔ حضرت حلیمہ آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میری خدمت لی جائے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ بات صاف ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ایک یتیم بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جھجکیں، ان کے اندر جھجک پیدا ہوئی کہ اگر ایک یتیم بچے کو ہم لے جائیں گے تو کون اس کا حق الخدمت دے گا؟ تو انہوں نے کہا رکیے میں ذرا اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے، تم مشورہ کر کے آؤ۔ وہ لپک کر گئیں اور اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، موقع کو غنیمت جانو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کے دل میں بھی آمادگی پیدا کر دی اور ان کے شوہر کے دل میں بھی آمادگی پیدا کر دی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا بھانجا موجود تھا، اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ ہر عورت باپ والا بچہ لے کر جا رہی ہے اور تم بغیر باپ والے بچے کو لے کر جا رہی ہو، تمہیں کون حق الخدمت دے گا؟ کچھ جھجکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں آمادگی پیدا کر دی، پختگی پیدا کر دی، اور دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر تم نے یہ خیر چھوڑ دی تو تمہیں پھر کبھی خیر نصیب نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئیں، کہا کہ ٹھیک ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے نام پوچھا، کہا کہ حلیمہ سعدیہ، بنو سعد سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا اہلا و سہلا، تم میں 2 خوبی ہیں، تمہارے اندر سعادت بھی موجود ہے اور تمہارے اندر حلم برداشت کی بھی صفت موجود ہے، 2 خوبیوں کی تم مالک ہو۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ کو لے کر وہ گھر گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کروائی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دیکھا، نہایت حسین و جمیل، ذی وجیہ شخصیت، میں ان کے حسن سے انتہا درجے متاثر ہوئی۔ میرا تعارف کرایا گیا کہ یہ عورت حاضر ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ بی بی آمنہ نے اہلا و سہلا کہا، مرحبا کہا اور لے گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے
وہاں پر لے گئیں۔ وہ خود روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صوف کے یعنی اونی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا، وہ آپ اس میں وہ گویا پہنے ہوئے تھے، اور ایک سبز رنگ کا کپڑا آپ پر ڈالا گیا تھا۔ فرماتی ہیں میں نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈالی، میں ہزار دل سے آپ پر عاشق ہو گئی۔ ایسا حسن و جمال اور ایسی خوبصورتی میں نے اب تک دیکھی نہیں تھی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، درمیان میں یاد آ گئی ہے، مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن پوری دنیا میں بانٹا اتنا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا۔ آدھا حسن دنیا میں بٹا اور آدھا حسن یوسف کو دیا گیا، لیکن یہ بات آپ جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف سے بھی زیادہ تھا، حضرت یوسف سے بھی زیادہ تھا۔ جب مصر کی بیگمات نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کے حسن جمال کو دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکی، وہ الگ تفصیل ہے، اور انہوں نے یک زبان ہو کر کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، انسانیت میں ایسا حسن کہاں دکھتا ہے۔ ان کو ہوش نہ رہا، کسی نے اپنی انگلی کاٹی، کسی نے اپنا بازو کاٹا، کسی نے اپنی اور دوسرے حصے کاٹے، سب کے ہاتھ میں چاقو تھے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خدا کی قسم یوسف کو دیکھ کر بیگمات مصر نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی واللہ اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتی، اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ وہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ حضرت حلیمہ نے فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبت سے اور پیار سے آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ جیسے میں نے ہاتھ رکھا آپ تبسم فرماتے ہوئے بیدار ہوئے، اور جیسے آپ نے آنکھیں کھولی آپ کی آنکھ سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت سے اپنی گود میں لیا اور اپنا داہنا پستان ان کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں تو بالکل سوکھ چکی تھی، ایک قطرہ بھی دودھ میرے جسم کے اندر نکلتا نہ تھا، میرا شیرخوار بچہ، میرا معصوم بچہ روتا رہتا تھا اور ایک قطرہ دودھ بھی اس کو میسر نہ آتا تھا، اس لیے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لیا میرا پستان دودھوں سے بھر گیا اور آپ نے دائنے پستان سے دودھ نوش فرمایا۔ جب بایاں پستان آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا منہ ہٹا لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عدل و انصاف تھا۔ آپ نے صرف ایک طرف سے دودھ پیا، ہمیشہ داہنی طرف سے دودھ پیتے تھے، اور بائیں طرف کا حصہ آپ نے دوسرے بھائی، اپنے دوسرے رضاعی بھائی حضرت حلیمہ کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دودھ پلایا، اور میرے بیٹے کی شان یہ دیکھیے کہ اس نے حضور سے پہلے کبھی مجھ سے دودھ نہیں مانگا، حضور پہلے دودھ پیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے بچے کو پیار محبت سے لیا، اپنے شوہر کو دکھایا تو وہ اچنبھے میں پڑ گئے، کہا کہ ایسا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی اور ایسی کرامت واللہ کسی انسان میں دیکھی نہیں گئی۔ اور حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ جب تم جانے لگنا تو مجھ سے مل لینا، میں کچھ اس بچے کے سلسلے میں اس کی کرامات، اس کی خوارق عادت چیزیں تمہیں سناؤں گی، چونکہ وہ حمل کے زمانے میں بہت سے خواب دیکھا کرتی تھی، ان کو برابر بشارت ملا کرتی تھی، اور کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ عورت تو خیر الامم کو جنم دینے والی ہے، امت کی بہترین ہستی تجھ سے پیدا ہونے والی ہے۔ اس طرح کی بشارتیں حمل کے زمانے میں ان کو ملتی رہتی تھی، کبھی نور دکھتا تھا، کبھی کچھ دکھتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ رکی، ایک ہفتے تک مکے میں انہوں نے قیام کیا، برابر آتی رہتی تھیں حضرت آمنہ کے پاس، اور حضرت آمنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو عجیب و غریب باتیں آپ نے دیکھی تھی وہ بتایا کرتی تھی۔
ایک دن وہ جب جانے لگیں تو آئیں تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اس بچے کی ولادت کے بعد میں نے خواب دیکھا، مجھ سے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے اس بچے کو دودھ بنی سعد کی ایک عورت پلائے گی جس کا تعلق ابو ذؤیب سے ہے۔ ابو ذؤیب حضرت حلیمہ کے باپ کی بھی کنیت تھی اور ان کے شوہر کی بھی کنیت تھی، بحیثیت بیٹی ابو ذؤیب ان کے باپ ہیں اور بحیثیت شوہر ابو ذؤیب حضرت حلیمہ کے شوہر۔ تو حضرت حلیمہ چیخ پڑی، کہا کہ میرا ہی تعلق ابو ذؤیب سے ہے، ابو ذؤیب میرا باپ بھی ہے اور ابو ذؤیب میرا شوہر بھی ہے۔ کہا کہ لے جاؤ، خواب پہلے ہی مجھے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ یہ سعادت تمہیں ملنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ جس اونٹنی کو لے کر آئی تھی وہ اونٹنی بھی قحط زدہ تھی، نہ مویشیوں کے لیے چارے موجود تھے، نہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، جانور بھی پریشان تھے، اور وہ اونٹنی جس پر وہ سوار ہو کر آئی تھی بالکل نحیف و کمزور، بالکل مریل اونٹنی تھی، چل نہیں پا رہی تھی، سب سے پیچھے 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 پیچھے۔ ایک بات درمیان میں اور یاد آ گئی، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا اور آپ کے دودھ پلانے کا ذکر شروع ہو گیا۔ عبد المطلب کا ایک خواب بھی میں آپ کو سنا دوں، ساری باتیں ایک دم ایک طرفہ ذہن میں نہیں رہتی، اب یاد آ گئی وہ بات۔ عبد المطلب نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میرے پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی اور اس کا ایک سرا آسمان کی طرف، دوسرا سرا زمین کی طرف، ایک سرا مشرق کی طرف، ایک سرا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد وہ زنجیر ایک دم سے ایک درخت کی شکل میں آ گئی اور اس کے ہر پتے پر انتہا درجے کی روشنی، جیسے کہ سورج کی روشنی، ہر پتا روشن، اور انسانیت اس سے چمٹی جا رہی ہے، لوگ اس درخت سے چمٹے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نہایت درجے حسین و جمیل انسان اس درخت کے پاس کھڑا ہے، جب لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا، انہیں معبرین سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کا علم حاصل کیا، اس کی تعبیر پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی حمد و ثنا زمین سے آسمان تک ہوگی، جس کے ماننے والے مشرق سے مغرب تک پھیلیں گے اور جس سے لوگ چمٹیں گے۔ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ بات عبد المطلب کے ذہن میں تھی۔ معبرین نے، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بات عبد المطلب کو بتائی تھی کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی حمد و ثنا آسمان سے زمین تک ہوگی، مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ عقیقے کا رواج اس وقت بھی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ جانور کے خون کو وہ اس نومولود بچے کے سر پر ملتے تھے، قربانی ہوتی تھی لیکن جو خون نکلتا تھا اس کو لے کر نومولود بچے کے سر پر ملتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے اس طریقے کو باقی رکھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا خون ملنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پر زعفران مل دیا جائے اور اس نومولود بچے کے سر کا بال اتروایا جائے، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اسلام نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ عبد المطلب نے 7ویں دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کروایا اور آپ کا نام رکھا گیا۔ نام کیا رکھا آپ نے؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ والدہ آپ کو احمد کہا کرتی تھیں اور دادا نے نام رکھا محمد۔ لوگوں نے کہا، عرب کے سردار سب جمع تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے، چونکہ عبد المطلب تو خود سردار تھے، شرفائے مکہ کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ عجیب نام کیوں رکھ رہے ہیں؟
آپ کے خاندان میں اس طرح کا نام تو ہے نہیں، یہ عجیب نام کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی مجھے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ اس بچے کی حمد و ثنا، اس بچے کی تعریف و توصیف مشرق سے مغرب تک ہوگی، زمین سے آسمان تک ہوگی، اسی لیے میں نے اس بچے کا نام ہی محمد رکھا۔ محمد کے معنی جس کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے، جس کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کو احمد سے یاد کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی اصلاح تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت لے کر آئے تھے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک نبی آنے والا اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ اب مہمان خصوصی آنے والے تھے نا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی اور سواری، جن کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ اگر آپ کی آمد نہ ہوتی، آپ دنیا میں نہ آتے تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا۔ آپ ہی کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی تھی، اور وہ مہمان خصوصی آنے والے تھے۔ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر لوگوں میں اس کی خبر کو عام کروایا، اور وہ بشارت لے کر آئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں، میں تم کو ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آئے گا جن کا نام احمد ہوگا۔ اس بشارت کو لے کر آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات خواجہ عبد المطلب کے ذہن میں تھی، وہ جہادیدہ انسان تھے۔ احمد کے معنی بھی جس کی تعریف کی جائے، محمد کے معنی بھی جس کی تعریف کی جائے، اسی لیے انہوں نے اس طریقے سے ہٹ کر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ نام رکھ دیا گیا، عقیقہ ہو گیا۔ دائی حلیمہ 7 روز انہوں نے مکے میں قیام کیا، اور سب کچھ سننے کے بعد ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس بچے سے ہمیں خیر کثیر ملنے والی ہے، اس بچے سے ہمیں خیر کثیر ملنے والی ہے۔ وہ خود کہتی ہیں مکہ پہنچنے سے پہلے میری حالت عجب ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی اثنا میں نے خواب دیکھا، میری بھوک کی، میری پریشانی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت درجے سفید پانی والا نہر ہے، اور ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے پیو پیو، اس میں سے پیو۔ میں پی رہی ہوں، مجھے وہ پانی پلایا جا رہا ہے، بار بار پلایا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ایسا لذیذ پانی میں نے کبھی پیا نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے بشارت دی کہ تم مکے جاؤ، وہاں پر ایک نومولود بچہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کی برکت سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ یہ بشارت پہلے ہی ان کو مل گئی تھی۔ چنانچہ جب وہ لے کر چلی تو اپنا واقعہ ذکر کرتی ہیں، میری وہ مریل اونٹنی جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر اس پر بیٹھی تو اس میں عجب تیزی آ گئی، عجب قوت پیدا ہو گئی۔ اب وہ خود کہتی ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس اونٹنی نے سجدہ شکر ادا کیا، اس اونٹنی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ اونٹنی بھی فخر کر رہی ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین میری سواری بنے ہوئے ہیں، میں ان کی مرکب بنی ہوئی ہوں، میں مجھ پر سوار ہیں۔ وہ اپنی قسمت پر فخر کر رہی ہے۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری اونٹنی میں عجب تیزی آ گئی، عجب تیزی آ گئی، اور جب چلنے لگی تو میرے قبیلے کی عورتیں مجھے دیکھ رہی کہ یہ اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، اور کہنے لگی حلیمہ یہ کون سی اونٹنی تم لے کر آئی ہو، اس میں یہ کہاں سے قوت و طاقت پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا میری وہی اونٹنی ہے، یہ اس بچے کی خیر و برکت ہے جس نے اس اونٹنی کے اندر قوت پیدا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ جا رہی ہیں، آپ اس پر آرام فرما ہیں۔ فرماتی ہیں جہاں پر میں قیام کرتی وہاں پر سبزے ہرے ہو جاتے، وہاں پر گھاسیں نکل آتی، آپ کی ایسی برکت۔ کہنے لگی جب میں گھر پر پہنچی تو میری بکریوں کا حال یہ تھا کہ ان کے تھن خشک ہو گئے تھے، کہیں سے کوئی دودھ میسر نہ آتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے میری بھیڑ اور میری بکریوں نے خوب بچے دیے، ان کے دھرن دودھوں سے بھر گئے۔ قحط ابھی باقی تھا، قبیلے کی تمام بکریاں اور جانور چرنے کے لیے جاتے، میرے جانور جب شام کو واپس آتے تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے، اور باقی اور قبیلے کی بکریاں ویسے ہی سوکھی چلی جاتی۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، اپنے چرواہوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اپنے جانور وہیں لے کر جاؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، جہاں پر ان کے اونٹ چرتے ہیں۔ لگتا ہے کچھ عجب بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کی شان تھی، آپ کی برکت تھی جو انہی کو میسر آئی تھی۔ چنانچہ آپ کی رضاعت کا زمانہ شروع ہوا، آپ دودھ پی رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما، آپ کے جسموں کا بڑھنا عجب انداز سے، اور کہتی ہیں کہ 1 سال میں جتنا بچہ بڑھتا اتنا آپ 1 دن میں بڑھ جاتے۔ 2 سال میں آپ خوب بڑے دکھنے لگے، اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ کے زبان مبارک پر عجب کلمات، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کے کلمات آپ کی زبان پر، پورے جملے، اور لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نعمت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس طرح کے جملے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مقدس ہے، وہ ذات مقدس ہے۔ دنیا کی آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن رحمان کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ اس طرح کے جملے آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، اور حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں، آپ کی پرورش میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رہی، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی پرورش کی جا رہی ہے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں یہ میرے بھائی سب کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میری جان تم پر فدا ہو، میری وہ بچے سب بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ کہا کہ اچھا میں بھی جاؤں گا، کل مجھے تیار کر دینا، میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا بکریاں چرانے کے لیے۔ چنانچہ اگلے دن حضرت حلیمہ نے ان کو آپ کو تیار کیا، اور نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تعویذ گلے میں ڈالا۔ حضور نے فوراً نکال کر اس کو رکھا، کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، میری حفاظت تو وہ کرتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ بکریاں چرانے کی روایت یہیں سے ملتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مکے میں بھی آپ نے بکریاں چرائیں، لیکن بعض مورخین اس کی تردید کرتے ہیں۔ بس دائی حلیمہ کے ہاں آپ تفریحاً اپنے بھائیوں کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ معاملہ چلتا رہا ایسے ہی۔ ایک دن حضرت حلیمہ کا بیٹا بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا، گھبرایا ہوا آیا گھر۔ کہا کہ اماں کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جو میرا بھائی ہے وہ ہمارے ساتھ تھا، اچانک کچھ لوگ آئے، اس کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اور اس کے سینے مبارک کو چاک کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان، دوڑے ہوئے گھر سے نکلے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے تبسم فرمایا، پہاڑ کی چٹان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، آپ 2 لوگ آئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ میں ایک زبررد ایک قسم کی دھات ہے، اس کا تشت تھا، اس کی پلیٹ تھی، اور ایک لوٹا تھا، وہ ان دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے لے گئے پہاڑ پر، میرے سینے کو چاک کیا، لیکن مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرا دل نکالا، میری آتیں نکالی، اور جو تشت میں جو رکھے ہوئے تھے اس پانی سے دھلا اس کو، اور اس کے بعد کچھ انہوں نے اٹھا کر اس میں انڈیل دیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینے مبارک کا چاک کیا جانا 4 بار روایات میں ثابت ہے۔ 4 بار آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بار تو جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں،
جب آپ دودھ پی رہے تھے، جب آپ دائی حلیمہ کے ہاں تھے، کھانے پینے لگے تھے، 2 سال سے زیادہ، آپ 4 سال کی عمر آپ کی ہو گئی تھی تقریباً، اور ایک بار 10 سال کی عمر میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور سہبارہ جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی، یہ خصوصی طاقت، خصوصی قوت نبی کے دل کے اندر پیدا کی جا رہی تھی، علم و حکمت نبی کے دل میں بھرا جا رہا تھا، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یاد رکھیے گا ان باتوں کو، 2 بار مشہور ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق 4 بار شق صدر ہوا، 4 بار سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ سینہ شق صدر سے مراد شرح صدر ہے، لیکن ایسا نہیں، حقیقتاً آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس لیے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سیون کا نشان تھا، جیسے کوئی چیز سی گئی ہو، وہ نشان دکھتا تھا باقاعدہ، اس طرح ایک لکیر دکھتی تھی۔ اس لیے جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر آپ کا سینہ مبارک جبریل و میکائیل نے چاک کیا تھا، اور اللہ کے ہاں سے علم و حکمت کی جو تشتری لے کر آئے تھے اس میں انڈیل دیا گیا تھا۔ معراج کے واقعے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ آپ کو حتیم کے اندر لائے، ام ہانی کے مکان پر آپ موجود ہیں، حتیم کے اندر لائے، اور حتیم میں آپ سو گئے، پھر آپ کو بیدار کیا گیا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو زمزم سے دھلا گیا، قلب اطہر کو زمزم سے دھلا گیا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو جنتی پانی بھیج دیتا، کوثر کے پانی کو بھیج دیتا، لیکن اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کی فضیلت جنت کے پانی سے زیادہ ہے، زمزم کی فضیلت جنت کے پانی سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قلب اطہر کو دھلانے کے لیے دنیا کا افضل ترین پانی استعمال کروایا، اور وہ زمزم کا پانی۔ بہرحال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئیں، گھر لے آئیں، اندیشہ ہوا کہ دوسری کی اولاد ہے، کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے۔ محلے کی عورتوں سے ذکر کیا تو لوگوں نے کہا جن کا اثر معلوم ہوتا ہے، جن کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو جن کا اثر، یہ وہ ہستی ہے جن کی پیدائش کے وقت کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا تھا اور دنیا کے سارے بت سجدہ ریز ہو گئے تھے، ان پر جن کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال احتیاطاً میں ایک کاہن کو دکھا لیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کاہن کے پاس لے کر گئیں، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ نہ بولیے، اسی بچے کو اپنا حال بتانے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنی پوری کیفیت بتائی تو وہ چیخ پڑا، کہا کہ واللہ لوگوں اس کو قتل کرو، یہ تو اس امت کا نبی ہے، اور جو تمہارے بزرگوں کو پاگل اور دیوانہ بتائے گا اور تمہارے خلاف جنگ کرے گا، اس کو قتل کرو۔ وہ چیخ پڑا، وہ کاہن تھا، اس کو معلوم تھا کہ نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے کہا کہ تو چپ رہے، تو پاگل اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر آ گئی۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی تھی، اور ادھر ان کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے، اس بچے کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئے، لیکن دل اندر سے آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کس طرح ان کو لے کر چلے جائیں، لیکن خطرہ بھی اس بات کا تھا کہ دوسرے کی اولاد ہیں، کچھ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ اس وقت مکے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کچھ دن اپنے پاس اور رکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی اثر ہو جائے طاعون کا۔ حضرت آمنہ بھی خائف ہوئیں، ڈری، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، پھر وہ لے کر آ گئیں۔ سال بھر کے بعد حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، آپ کی رضاعت کا زمانہ ختم ہوا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواتین کا دودھ پیا، 1 ہفتہ اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر حضرت ثویبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد 2 سال تک حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ 3 خواتین کا آپ نے دودھ پیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو چکے تھے۔ ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی میراث میں ملی تھیں، ان کو ذمہ داری سپرد کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ رکھی جائے، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، آپ کی نگہداشت کی جائے، آپ کی حفاظت کی جائے، خاطر مدارات کی جائے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کی خواہش بہت کم، چونکہ آپ کے اندر ملکوتی صفات تھیں۔ وہ خود کہتی ہیں رات کے وقت تھوڑا سا زمزم نوش فرماتے، بس وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا۔ خود آپ نے کبھی کھانا نہیں مانگا، بہت معمولی کھانا آپ کھاتے، عام بچوں کے ساتھ گھومتے بھی نہ۔ سعد کے بچے جب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتے اور کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے تو آپ فرماتے میں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس وقت دنیا میں خواجہ عبد المطلب بھی موجود ہے اور اپنی کفالت میں اپنے پوتے کو لیے ہوئے ہیں، دل و جان سے قربان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف عبد المطلب کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عبد المطلب چونکہ مکے کے بالاتفاق سردار تھے، ان کے لیے کعبے کے سائے میں مسند لگایا جاتا اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی مسند پر کوئی بیٹھے۔ ان کی اولادیں بھی کنارے کنارے حاشیے پر رہتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اس مسجد پر، اس مسند پر جلوہ افروز ہوتے۔ آپ کے چچا وغیرہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب فرماتے رہنے دو، میرے اس بیٹے کی شان عجب ہے، اس کو میرے ساتھ بیٹھنے دو۔ کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی دسترخوان پر ہوتے، آپ موجود ہوتے، آپ کے بغیر ایک نوالہ نہ اٹھاتے۔ اس طرح معاملہ ہوتا رہا یہاں تک کہ 6 سال کی عمر آئی تو حضرت آمنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ مدینے میں آپ کے بھائی تھے، یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی شادی سلمہ نامی عورت سے مدینے میں ہی ہوئی تھی اور ان کا انتقال بھی مدینے میں ہی ہوا تھا، وہیں پر مدفون۔ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال مدینے میں ہوا، وہ بھی مدینے میں مدفون، اور حضور کے بردادا حضرت ہاشم کا بھی انتقال مدینے میں ہوا، وہ بھی مدینے میں مدفون۔ تو مدینے سے آپ کا ننھیالی تعلق تھا۔ تو حضرت آمنہ گئیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے۔ بنو النجار کا قبیلہ جو تھا وہ حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے، اس قبیلے میں آپ کی رشتہ داری تھی۔ وہاں پر بھی اسی طرح کے حالات آئے، جیسے ہی یہودی علماء آپ کو دیکھتے فوراً سمجھ جاتے ارے یہ تو نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کی پیشانی سے نور نبوت ٹپکتا تھا۔ پہچاننے والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات و نشانیاں پچھلی کتابوں میں پڑھی تھیں، وہ دیکھتے ہی ایک پہلی ہی نگاہ میں سمجھ جاتے اور بھاپ لیتے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہودی آپ کے قتل کے درپے ہوئے اور آپ حضرت آمنہ کے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہاں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، آپ یہاں سے اس بچے کو لے کر نکل جائیے، کہیں یہود ان پر قاتلانہ حملہ نہ کر دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو حرص ہو گئی تھی، وہ انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت یعقوب کی اولاد میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے۔ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ وہ بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر ہوں گے، لیکن جب ان کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ وہ تو بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو ان کو حرص ہو گئی کہ ارے یہ بڑی نعمت ان کو اس قوم کے پاس پہنچ گئی جن کو ہم پاگل اور دیوانہ اور جاہل اور امی سمجھتے ہیں، وہ قوم اس کی مالک ہو گئی۔ اس لیے وہ سب شروع سے آپ کے قتل کے در پہ تھے۔ اسی لیے حضرت آمنہ رکی نہیں، 1 مہینے قیام فرمایا، مدینے سے واپسی ہوئی۔ مقام ابوا پر جب پہنچی تو ان کی طبیعت بگڑی، وہیں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال ہے، ام ایمن ہے اور ساتھ میں ایک معصوم بچہ ہے۔ کیا وقت رہا ہوگا اور کیا آزمائش رہی ہوگی اور کیا امتحان ہوا ہوگا اور نبی پر کیا بیتا ہوگا۔ چنانچہ کسی طرح ظاہر ہے وہاں پر نہ کوئی قبر کھودنے والا نہ کچھ، اسی پہاڑی پر حضرت آمنہ کو رکھ کر پتھروں سے ڈھانک دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ ام ایمن حضور کو سنبھالے ہوئے وہاں سے لے کر آ رہی ہیں۔ جب
مکے پہنچیں تو عبد المطلب کو خبر دی کہ بی بی آمنہ راستے میں ختم ہو گئیں، ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو بے حد افسوس ہوا کہ اس بچے کا باپ تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اور اس کی ماں بھی بچپن میں ختم ہو گئی۔ چنانچہ ان کی محبت اور جوش مارنے لگی۔ بیٹے کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت اور بھرپور نگہداشت کرنے لگے۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 8 سال کی جب عمر ہوئی تو خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ حضور اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ خود آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا کا انتقال، عبد المطلب کا انتقال یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اس وقت سمجھدار تھا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب عبد المطلب اس دنیا سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی حضرت ابو طالب ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ چچا آپ کے بہت سے تھے، 4 مشہور ہیں، 2 اسلام میں 2 کفر میں۔ تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے اپنے انتقال کے وقت حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کی کہ میں اس بچے کو جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے تمہاری کفالت میں دے کر جاتا ہوں، اس کی نگہداشت و پرورش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا ورنہ میں تمہارا دامن پکڑوں گا۔ چنانچہ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کی کفالت میں دیکھتے ہوئے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تفصیلات انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے، باقی اور تفصیلات قسط وار آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ وقت بھی ہو گیا ہے، تقریباً 9:15 کا وقت ہو گیا ہے، بات میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت سی علم و حکمت کی باتیں آپ کو سنائی جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس مجلس کو اور ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جاننے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، دعا کے بعد چائے کا انتظام ہے، جائیں نہیں چائے پی کر جائیں، اور بچوں نے کچھ انتظام کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے 4 لوگوں کو 3 لوگوں حلیمہ اور حضرت صویبہ، وہ تو دایا تھیں، مطلب ولادت کے وقت موجود تھیں، دائی تھیں، نرس تھیں، نرس کی خدمت انجام دے رہی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو، ہمارے حاضرین مجلس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم لوگ اس وقت اپنے نبی کی نسبت پر یہاں پر جمع ہیں، ان کی سیرت اور ان کی ولادت باسعادت کے واقعات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اے اللہ ہماری اس نسبت کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی نسبت ہے، اور آپ کے حبیب کی نسبت آپ کو بہت ہی محبوب ہے۔ جس طرح آپ کی ذات اے اللہ آپ کو بہت محبوب ہے، اس طرح آپ کے حبیب کی ذات بھی آپ کو اور ان کی نسبت بھی آپ کو بہت محبوب ہے۔ اے اللہ ہم سب بھی اسی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ ہی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اسے قبول فرما، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ ہماری اس مجلس کو اے اللہ ہماری اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر تمام حاضرین مجلس کو اے اللہ قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت فرما۔ نبی کی سیرت کو جاننے اور اس کے سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کا ہمیں عملی جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بچے خدمت میں لگے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ہمارے عثمان بھائی کی اہلیہ کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ تمام مریضان امت کو شفایابی عطا فرما، مرحومین امت کی مغفرت فرما، خصوصاً ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، انہیں اچھی تعلیم و تربیت عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بے نکاحی بہن بیٹیاں ہیں غیب سے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ جن کی اولادیں بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا فضل کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔